بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں سلطان رکن الدین بیبرس کی داستان کی 50 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، ایک شام بیبرس نجم الدین ایوب کے پاس چلا آیا اور اس کی نشست کے پہلو میں خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ نجم الدین ایوب کسی گہری فکر میں مبتلا تھا۔ خفیف سی حرکت محسوس ہونے پر اس نے سر گھما کر اس کی جانب استفائی میاں نگاہوں سے دیکھا، حیرانگی کے ساتھ دیکھا۔ آقا بیبرس ہچکچاتے ہوئے بولا، ہم یہاں کب تک یوں ہی پڑے رہیں گے؟ نجم الدین ایوب اس کی بات سن کر دھیما سا مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں کڑے وقت کے سب تلخیاں اود کر آ گئی تھی۔ نگاہوں سے جب اس نے اس کی طرف اس نگاہوں سے دیکھا، نجم الدین ایوب اس کی بات سن کر دھیما سا مسکرایا۔ وہ بڑی اپڑاہٹ کے ساتھ اپنے ماتھے سے بیبرس کا سر سہلانے لگا۔ بیبرس، تم دوسروں کے دکھ درد جلد محسوس کر لیتے ہو۔ میں جو بھی جانتا ہوں کہ تمہارے سینے میں ہر وقت خیر خواہی اور وفاداری کے جذبات کا سمندر موجود رہتا ہے۔ مجھے یہ بھی احساس ہے کہ تم سے میری یہ بے چارگی اور صوبیت زدہ زندگی برداشت نہیں ہو پا رہی، مگر قدرت کی جانب سے کبھی کچھ موقع ایسے آتے ہیں کہ جن کے سامنے انسان بالکل بے بس ہو اور لاچار ہو کر رہ جاتا ہے۔ امور جہاں بانی میں کچھ اسی طرح سے ہیں۔ ماخذہ مجھے لوگوں یا ان کی زمینوں پر حکومت کرنے کا کوئی شوق نہیں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے، اور نہ ہی میں جاؤ وحشت کا دل دادا ہوں۔ مجھے تو صرف دین اسلام کی حریفوں کا ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے، جو ہمارے عقب سے بدستور اپنے گھنونے وار کیے جا رہے ہیں۔ مسلمان ان کی پس پردہ عیاریاں اور مظلومانہ حرکات سے بے خبر ہیں۔ وہ انہیں ذلیل اور خوار کر کے اس سرزمین پر قبضہ جمانے کی فکر میں ہے۔ یہاں انہیں اپنے مذہبی مقامات سے بھی کوئی دلچسپی نہیں، اور نہ ہی وہ خود کو مذہب کے دائرے میں مقید کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی حریصانہ نگاہیں صرف یہاں کی تجارت، پیداوار اور مال متاع پر جمی ہوئی ہیں۔ یہ سرزمین ان کے لیے سونا اگلتی ہے جو انہیں اپنے ممالک میں نہیں مل سکتا۔ مسلمان حقیقت کو جاننے کے بجائے بدستور اپنی آنکھیں موندے ہوئے ہیں، آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں محض اپنے سلطنت کے حدود بڑھانے کی حرص اور طمع ہے، اور اپنی نفسیاتی خواہشوں کے غلام بن چکے ہیں۔ نجم الدین ایوب کی آواز بھرا گئی تھی۔ اس نے توقف سے کہا اور ایک نگاہ بیبرس پر ڈالی۔ بیبرس کی آنکھیں بھی اس کے قرب زدہ لہجے سے غم زدہ ہو کر نم آلود ہو چکی تھی، اس کی آنکھوں میں بھی پانی آ چکا تھا۔ نجم الدین ایوب نے گہرا سانس لیا اور اپنی نشست سے ٹیک لگا کر دوبارہ گویا ہوا۔ بیبرس، تم شاید یہ جاننا چاہتے ہو کہ ہم یہاں سے کب نکل کر واپس اپنے محلوں میں پہنچیں گے؟ تو بات یہ یاد رکھو کہ ہمارا ملک وہی ہے جہاں ہم اس وقت موجود ہیں۔ یہی زندان خانہ ہمارا محل ہے۔ دشمنوں سے تو مقابلہ کیا جا سکتا ہے، مگر مشیت ایزی کے خلاف ایک قدم بھی نہیں اٹھایا جا سکتا۔ ہم اگر یہاں پڑے ہیں تو یہ مثبت ایزی کا ہی فیصلہ ہے، مگر ہماری نیت صاف ہے، اس لیے ہمیں جلد ہی اس کا اجر ملے گا۔ ہم چونکہ دشمنان اسلام کے جانی دشمن ہیں، اس لیے ہماری مدد غیب سے کی جائے گی۔ دین اسلام کے لیے ہماری یہ خدمت ہی ہمارا اولین مقصد ہونا چاہیے۔ محل کے عیش و عشرت ایک دن یہی رہ جائے گی۔ بس یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں لڑتے ہوئے شہادت کی موت نصیب کرے اور آخرت میں اپنے حضور سرخرو رکھے۔ آقا بیبرس نے سر جھکا دیا اور بولا، آپ واقعی عظیم انسان ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں دین کے لیے جو جذبہ میں نے دیکھا ہے وہ پہلے مجھے کبھی دکھائی نہیں دیا۔ انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے اور مجھے ہر جگہ اپنا محافظ اور معاون پائیں گے۔ تم میری فکر چھوڑو
इन लोगों का ख्याल रखो जिन्होंने हमारे साथ गुलामी की जिंदगी को तरजीह दी है। अगर वो चाहते हैं तो हमारा साथ छोड़कर आज आजादी की फजा में सांस ले रहे होते। मुझे अपने गमज़दा से भलाई की तवक्को बिल्कुल नहीं। आप फिक्र ना करें और सब अपने फेल पर मुतमिन है और आराम की जिंदगी बसर करें। इन्हें जरा भी मलाल नहीं कि वो मुकीद है। कोई नई खबर तो नहीं पहुंची, नहीं। दमिश्क पर बदस्तूर अमादुद्दीन इस्माइल का ही कब्जा है। लोगों को इस बात से कोई गर्ज नहीं कि इनका हाकिम बदल गया है। उमरा रियासत बेसी की चापलूसी में लगे हुए। उमरा की बात छोड़ो, वो तो अपनी गर्ज और ना खत्म होने वाले ख्वाहिशात के गुलाम है। जहां से इनके झोली में कुछ पड़ा बस उसी का कलमा भरते हैं, इनकी जुबान पर आ जाता है। नजमुद्दीन अयूब मुंह बनाते हुए बोला। बेबरस इसके चेहरे पर छाई हुई इस परेशानी को देखकर जहां मखमूम हो रहा था, वहीं उसे महसूस हुआ कि इसका आका अब तन्हाई चाहता है। लिहाजा इसने वहां से उठने पर जरा भी तामल ना किया और वहां से निकला। तरह तरह के ख्यालों के हजूम में गरक बेबरस बलाई मंजर के आखिरी हिस्से की जानब बढ़ता ही चला गया। अचानक किसी की सरगोशी नमा आवाज ने इसे चौंका दिया। इसकी तरबियत का खमा था कि वो अजनबी सरगोशियों से फौरन होशियार और चुकन्ना हो जाया करता था। तो दोस्तों, यहीं पे हम रुकते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हम अगली किस्त आपके सामने लेकर आएंगे। 51 नंबर किस्त होगी कल। तो अल्लाह ताला से दुआ गो है कि वो हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह।